میری ایک چچازاد بہن تھی، میرے چچا کی لڑکی تھی، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک مرد ایک عورت سے جتنی محبت کر سکتا ہے میں اس عورت سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ میں اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا، میں اس کے ساتھ اپنی شہوت کو پوری کرنا چاہتا تھا، مگر میرے پاس کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ اس کو پانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک مرتبہ سوکھا پڑ گیا، قحط سالی پڑ گئی، اور وہ غریب لڑکی تھی، غریب عورت تھی، وہ میرے پاس آتی ہے، مجھ سے مدد مانگتی ہے، اور میں اس کو 100 دینار دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ 100 دینار یا 120 دینار دینے کا میں وعدہ کرتا ہوں، اس شرط پر کہ وہ میری خواہش کو پورا کرے گی، میری برسوں کی اچھا کو اور میری خواہش کو وہ پورا کرے گی۔ اے اللہ، اس عورت کے ساتھ میں غلط کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جب عین موقع پر میں اس عورت کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا تھا، اور میں اس عورت کے ساتھ زنا کرنے والا تھا، بدکاری کرنے والا تھا، عین موقع پر اس عورت کی زبان سے نکلا، اتق اللہ ولا تفز الخاتم الا بحقہ، اللہ سے ڈر، اور جس چیز کا تجھے اختیار نہیں ہے، جس چیز کی اللہ نے تجھ کو اجازت نہیں دی ہے، اس چیز کا تو استعمال نہ کر، جو چیز تیرے لیے جائز نہیں ہے اس چیز کو تو استعمال نہ کر۔ اے اللہ، اس عورت کی زبان سے جب یہ جملہ میں نے سنا، میں نے فوراً اس غلط کام کے ارادے کو ترک کر دیا، میں نے وہ 120 دینار بھی اس کو دے دیے، اور میں نے زنا کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیرے ڈر سے کیا تھا تو اے اللہ تو آج اس مصیبت کو دور کر دے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ان کو غار سے نجات دے دی اور بچا لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہوتا ہے گناہ کے ٹائم اللہ کا ڈر اگر آپ کے اندر ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں ایمان موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے گناہ کے اوپر جمے نہیں رہتے، اپنے گناہ کے اوپر وہ ڈٹے نہیں رہتے ہیں۔ اچھا، توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا اس پر؟ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کا مطلب یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، اگر کوئی زبان سے کہہ دے توبہ ہوگی۔ نہیں صاحب، یہ توبہ نہیں ہے۔ ڈریم 11 کھیلنا کیسا ہے، اور اگر جیت گئے تو اس کا استعمال کہاں کیا جائے؟ ڈریم 11 اور اس طریقے کے جتنے آن لائن کھیل ہیں یہ سب جوا ہے، جوا، یہ سب جوا ہے، سٹہ بازی ہے، اور یہ سب حرام ہے۔ اپنی کمائی کو آپ حرام مت کیجیے، بس اتنا کہوں گا۔ حلال کے بہت سارے راستے ہیں، بزنس کیجئے، نوکری کیجئے، محنت کیجئے، حلال کا 100 روپیہ کمائیے، وہ حرام کے 1000 روپیے سے بہتر ہے۔ یہ ڈریم 11 وغیرہ کے ڈریم کے چکر میں مت پڑیے، یہ سب جوا کھلایا جا رہا ہے نوجوانوں کو، آن لائن جوا کھلایا جا رہا ہے، پہلے آف لائن ہوتا تھا، اب آن لائن جوا کھلایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں گناہ کرنے کے بعد جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ گناہ کے اوپر ڈٹے نہیں رہتے ہیں، اصرار نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں۔ میرے پیارے نوجوان ساتھی، آج کتنے نوجوان ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں مگر ان کو یہ احساس نہیں ہے، ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ توبہ کرنے کا خیال جو ان کے دل میں نہیں آتا ہے۔ آؤ میں تم کو بتاؤں کہ توبہ کس کو کہتے ہیں۔ توبہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ کبھی گاڑی چلائی ہے آپ نے، کار چلائی ہے؟ کار آپ جب چلاتے ہیں تو کار کو جب پلٹاتے ہیں، آپ جب یو ٹرن لیتے ہیں تو یو ٹرن لینے کا نام ہے توبہ۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لینا، توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ کے آ جانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک انسان نے غلط کام کیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا تھا، اور جب اس نے توبہ کیا تو اس نے یو ٹرن لے لیا، اس صحیح راستے پر واپس لوٹ کے چلا۔ آج کل بڑا ایک مدعا گرمایا ہوا ہے، مولانا ارشد مدنی نے کہہ دیا کہ صاحب بھارت میں تو سارے لوگ مسلمان تھے،
اس لیے جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب میں چلے گئے وہ گھر واپسی کریں، ہمیں گھر واپسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے انسان جن کو قرآن نے آدم کہا ہے اور ویدوں میں منو کہا گیا ہے، اور منو کی اولاد منشیہ ہے اور آدم کی اولاد آدمی ہے، انسان ہے، تو آدم علیہ السلام تو مسلمان تھے، اسلام کے فالوور تھے، لہٰذا اس دنیا کا سب سے پہلا دھرم اسلام ہے۔ اور ہمارے استاذ محترم علامہ رئیس احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو اسی بھارت ورش میں آئے تھے، بھارت کی سرزمین پر آئے تھے، لہٰذا بھارت کا سب سے پراچین اگر کوئی دھرم ہے تو وہ اسلام ہے، لہٰذا اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں جو لوگ گئے ہیں ان کو گھر واپسی کرنے کی ضرورت ہے، مسلمان کو گھر واپسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ یہودی نہیں ہوتا ہے، اسلام پر ہوتا ہے، بچہ ہندو نہیں ہوتا ہے، بچہ مشرک نہیں ہوتا ہے، بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر اور اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، ماں باپ عیسائی بناتے ہیں، ماں باپ مجوسی بناتے ہیں، ماں باپ مشرک بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نیچرل طریقہ ہے، جس طریقے پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ اسلام کا طریقہ ہے، اور جب اسلام کو چھوڑتا ہے کوئی تو وہ غلط راستے پر جاتا ہے۔ اسی لیے سچے راستے پر لوٹ آنے کو توبہ کہا جاتا ہے، اور یاد رکھیے توبہ کے اندر 3 چیزیں پائی جانی ضروری ہے۔ اس کو نوٹ کر لیجئے، آج کی تقریر کی سب سے امپورٹنٹ بات اس کو سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی توبہ کس کو کہتے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ توبہ کے اندر 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز توبہ کے اندر ندامت ہونی چاہیے، میں نے غلط کام کیا ہے، یہ کام صحیح نہیں تھا، اور اسی لیے جو بدعت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر توبہ کرنے کا خیال بہت مشکل سے آتا ہے۔ ابھی میں کلیا چک سے آپ کے اس گاؤں تک آ رہا تھا، چلماری تک آ رہا تھا، راستے میں صاحب ٹوپی لگا کر کے اور قبرستان پہ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھا جا رہا ہے، راستے بھر یہ منظر مجھ کو ملا، اور جب کٹیہار اسٹیشن میں نے کراس کیا اور کٹیہار کا جب برج آیا ہے تو دیکھا ہمارا نوجوان بیچارہ جو ہے وہ کیمرے کے ذریعے وہ کیا ویڈیو بناتے نا، کوئی چل کر کے آ رہا ہے، سلو موشن میں کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، یعنی شب برات کی رات یہ بھی ہو رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی بیچارہ سیلفی لے رہا ہے، کوئی سلو موشن میں ویڈیو بنا رہا ہے۔ تو جو بدعتیں ہوتی ہیں، بدعتوں کے سر پیر کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کیونکہ بدعت کرنے والا یہ سوچ کر کے کرتا ہے کہ میں بہت نیک کام کر رہا ہوں۔ کل سے میرے موبائل پر بار بار میسج آ رہا ہے، مولوی صاحب شب برات کا روزہ رکھنا کیسا ہے، مولوی صاحب شب برات کی رات میں عبادت کرنا کیسا ہے۔ یاد رکھیے اسلام میں شب برات کے نام سے کوئی رات نہیں ہے، یہ شب برات کا تصور یہ شیعوں کے یہاں سے آیا ہے، اسلام میں شب برات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ ان کے 12ویں امام کی پیدائش ان کا کہنا ہے 15 شعبان کو ہوئی ہے، اور اسی جشن کو انہوں نے شب برات کا نام دیا۔ نہ تو اللہ کے نبی سے شب برات کی رات کی کوئی فضیلت ثابت ہے، نہ اس رات میں عبادت کرنا ثابت ہے، نہ دن میں روزہ رکھنا ثابت ہے، نہ یہ آتش بازی کرنا ثابت ہے، نہ مسجدوں کو سجانا ثابت ہے، نہ قبرستان پہ جانا ثابت ہے، نہ مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ثابت ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے حلوہ کیسے حرام ہو گیا؟ سوجی جائز ہے، چینی جائز ہے، دیسی گھی جائز ہے، ناریل اور جائز ہے، اور آپ کہتے ہیں حلوہ حرام ہے؟ سب کو مکس کر دیا تو حلوہ بن گیا، آپ کہتے ہیں حلوہ حرام ہے۔ میں نے کہا بھائی حلوہ حرام نہیں ہے، حلوہ حرام نہیں ہے، حلوہ یقیناً بہت اچھی چیز ہے، ہم کو بھی کھلائیے، ہم بھی کھائیں گے، مگر آپ کس عقیدے کے مطابق بنا رہے ہیں؟ آپ شب برات پر بنا رہے ہیں تو کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ ایک صاحب کہنے لگے حلوہ ہم اس لیے بناتے ہیں کیونکہ نبی اکرم کے دانت ٹوٹ گئے تھے غزوہ احد میں، آپ نے حلوہ کھایا تو اس لیے ہم حلوہ کھاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی صاحب غزوہ احد ہوئی ہے شوال میں،
اور شب برات منا رہے ہو شعبان میں، تم 2.5 مہینہ ایڈوانس میں حلوہ کھا رہے ہو۔ نبی اکرم نے اگر حلوہ کھایا بھی تھا، پہلی بات تو یہ من گھڑت بات ہے، اگر آپ نے کھایا تھا تو شوال میں کھایا تھا، تمہیں اتنی جلدی پڑی ہے، تم 2.5 مہینہ پہلے حلوہ کھا رہے ہو۔ اور پھر حلوہ اصل میں یہ پیٹو قسم کے شکم پرور مولویوں نے ایجاد کیا تاکہ ہمارے پیٹ کی دکانیں چلتی ہیں۔ تو بدعت کرنے والا توبہ نہیں کرتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برا کام بدعت ہے، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین کے اندر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اصول یاد رکھیے، شریعت کا ایک اصول یاد رکھیے، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے اندر 2 اصول موجود ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب عبادت اگر ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، عبادت اگر ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، اور محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اگر ہوگی تو محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ تو کلمے کے اندر 2 اصول سکھایا گیا، عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اور عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی ہونی چاہیے۔ تو جو شب برات منا رہا ہے وہ سمجھو پرانا 500 اور 1000 کا نوٹ آج چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چول بے پرانا نوٹ، چول بے کبھی نہ چول بے انشاءاللہ۔ تو جب پرانا نوٹ نہیں چل سکتا ہے تو جس عمل کے اوپر اللہ کے نبی کی مہر نہیں لگی ہے وہ عمل کیسے چلے گا؟ رات بھر آپ عبادت کر لیجئے، جو عبادت نبی نے نہیں کی، جو صحابہ نے نہیں کی، جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہو سکتی میرے پیارے ساتھی۔ ایک شخص ہے جو کہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے لیکن ان کی ماں اس سے ناراض ہے، کیا اس شخص کی نماز قبول ہوگی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ دیکھیے، ماں کا درجہ یقیناً بہت اونچا ہے، ماں کا درجہ بہت اونچا ہے، ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں غلط بات پہ ناراض ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ناراض ہو گئی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ماں ناراض ہو گئی۔ ماں نے یہاں تک کہہ دیا میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے کہا ماں مجھے تجھ سے بہت محبت ہے مگر میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا تیرے لیے۔ ماں نے کھانا پینا بند کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سمجھایا، ماں تیار نہیں ہوئی، بڑھیا تھی، عمر ہو چکی تھی، تھوڑا سا ٹائم گزرا، بستر پڑ گئی۔ اب بستر پڑ گئی، اب خاندان کے لوگ آ رہے ہیں، ان کی ماں کی حال چال پوچھ رہے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہوں نے کھانا پانی بند کر دیا ہے تو لوگ ان کو برا بلا بھی کہہ کے جا رہے ہیں کہ دیکھو اس کی وجہ سے اس کی ماں بیمار پڑی۔ حالت یہ ہو گئی، حضرت سعد کی ماں آخری سانسیں لینے لگی، آخری سانسیں لینے لگی، انتقال کا ٹائم آ گیا۔ حضرت سعد نے اپنی ماں سے کہا کہ اے امی جان، لو کانت لکی میت نفس، اگر اللہ تعالیٰ تجھے 100 زندگیاں دے دے، تیرے اندر 100 جان پیدا ہو جائے اور ایک ایک جان تیری نکلتی چلی جائے اور تم اس سے کہہ دے کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں، تو اے میری ماں میں تیری زندگی کو بچانے کے لیے اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ماں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا ماننے والا نہیں ہے۔ ماں نے آخر میں کھانا کھایا، پانی پیا، اور بعد میں ماں کو بھی اللہ نے ہدایت دی اور بعد میں ماں نے بھی اسلام۔ تو ماں ناراض ہے، اگر صحیح بات کو لے کر کے ناراض ہے تب تو بیٹا گنہگار ہوگا، لیکن ماں بلا وجہ ناراض ہے، ناحق ناراض ہے، بے مطلب کی بات پہ ناراض ہے، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، تو بیٹا گنہگار نہیں ہوگا۔ بیٹے کو چاہیے اگر ماں ناراض ہے، غلط بات پر بھی ناراض ہے، بیٹا ماں کو منانے کی کوشش کرے، لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ماں ناراض ہے تو بیٹے کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت علقمہ کا واقعہ کہ ان کی ماں ان سے ناراض ہو رہی تھی، تو ان کے ساتھ بڑا برا مسئلہ ہو رہا تھا، ان کی موت کا ٹائم آیا
تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، پتہ لگا ان کی ماں ان سے ناراض ہے، جب تک ماں نے معاف نہیں کر دیا تب تک ان کی روح پرواز نہیں ہوئی اور ان کو چین نہیں ملا۔ بہت مشہور واقعہ ہے مگر وہ من گھڑت واقعہ ہے، موضوع روایت ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ماں اگر ناراض ہے تو بچے کی دعا، بیٹے کی دعا جو ہے وہ قبول۔ جی جی جی، تو اگر ماں غلط بات پر ناراض ہے تو پہلی بات تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اگر صحیح بات پر بھی ناراض ہے تو بیٹے کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی وجہ سے اس کی عبادت پر کوئی فرق نہیں پڑے۔ تو توبہ کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ ہاں میں نے غلط کام کیا ہے۔ توبہ کی دوسری کنڈیشن، آپ اس بات کا پکا ارادہ کریں کہ آئندہ آپ اس غلط کام کو نہیں کریں گے۔ شراب پینے والا توبہ کر رہا ہے شام کو، اے اللہ آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، صبح کو پھر شراب پینے لگتا ہے۔ آئندہ اس گناہ کو پکا ارادہ کرے کہ میں نہیں کروں گا، تب تو اس کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ کا کوئی مطلب نہیں۔ اور توبہ کی تیسری شرط کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ ابھی آج ایک صاحب مجھ سے ملے، پتہ لگا وہ نماز نہیں پڑھتے، گورنمنٹ نوکری کرتے، گورنمنٹ ٹیچر ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا صاحب کیوں نماز نہیں پڑھتے آپ؟ بولے مولوی صاحب دعا کیجئے۔ میں نے کہا نماز دعا پڑھنے سے آپ نہیں پڑھیں گے، نماز آپ کو پڑھنا ہوگا، وہ میرے دعا کرنے سے آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ میں نے کہا آپ کی گورنمنٹ جاب ہے، صبح کتنے بجے اسکول جاتے؟ بولے 8 بجے۔ میں نے کہا میں دعا کر دیتا ہوں اللہ آپ کو اسکول میں پہنچا دے، آپ گھر میں بیٹھے رہے، پہنچ جائیں گے کیا اسکول؟ آپ کو جانا پڑے گا، آپ کو ڈیوٹی دینی پڑے گی۔ آپ 8 کی جگہ 8:30 بجے اسکول نہیں پہنچتے کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کی سیلری کٹ جائے گی، آپ کی نوکری خطرے میں آ جائے گی۔ ابھی میرے ساتھ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا، یو پی کے اندر میں کار سے جا رہا تھا، کار میری ٹرک سے لڑ گئی، میں راتوں رات 350 کلومیٹر کا سفر کر کے واپس لوٹ رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میری جاب ہے، مجھے پڑھانا ہے، صبح مدرسے پہنچنا تھا۔ میں 300 کلومیٹر کا سفر طے کر کے، مجھے پاگل کتے نے تو نہیں کاٹا ہے، میں رات میں بھاگ رہا ہوں، ڈرائیور کو نیند آ رہی ہے، بیچارہ کسی طریقے سے گاڑی چلا رہا ہے، لیکن جاب کا معاملہ تھا، مجھے صبح جانا ہے۔ کتنے پروگرام ہیں، دینے کے بعد مجھے کینسل کرنا پڑتا ہے کہ نہیں چھٹی نہیں مل پائی، مدرسے کا مسئلہ ہے، امتحان ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، ہم نہیں آ پاتے۔ تو جو جاب ہوتی